علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد توحید عالم ہے۔ میں ادارہ پہلے زبانی کا طالب علم ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ محترم سامعین، اسلام نے رشتے جوڑنے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پر بڑا زور دیا ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی دنیا بھر کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ زیادہ تر جھگڑے رشتہ داروں کے درمیان ہی ہوتے ہیں۔ غیروں سے تعلقات تو اچھے بنے رہتے ہیں، لیکن رشتہ داروں سے آئے دن بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں۔ کبھی جھگڑے زمینوں و جائیداد کے، کبھی دکان و کاروبار کے، کبھی تقسیم اور وراثت کے، کبھی شادی اور بیاہ کے، حتیٰ کہ بسا اوقات غم اور خوشی کے مواقع بھی ناچاقی اور تعلقات کی خرابی کا سبب بن جاتی ہے۔ ان موقعوں پر ذرا سی بھول چوک اور ذرا سی غفلت و لاپرواہی رشتوں میں ایسی دراڑ ڈال دیتی ہے کہ اس کا بھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ غمی میں نہ آنا اور خوشی میں نہ بلانا اتنی دوری پیدا کر دیتا ہے کہ اس دوری کو دور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز ان جھگڑے کو ختم کر سکتی ہے اور اس ناچاکی کو دور کر سکتی ہے تو وہ یہی صلہ رحمی ہے، جو سخت سے سخت دل کو موم کر دیتی ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں بعض لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرا صلہ رحمی یعنی رشتہ جوڑے گا تو ہم بھی رشتہ جوڑیں گے، ورنہ نہیں، یہ تصور غلط ہے۔ دوسرا چاہے کرے یا نہ کرے، ہم کو کرنا ہے۔ وہ بلائے یا نہ بلائے، ہم بلائیں گے۔ وہ آئے یا نہ آئے، ہم جائیں گے۔ وہ ہم کو برا کہے، ہم اس کو اچھا کہیں گے۔ وہ ہماری برائی بیان کرے، ہم اس کی اچھائی بیان کریں گے۔ تبھی تو صلہ رحمی پر اتنا اجر ہے، ورنہ صلہ رحمی اگر